بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حاضرین مجلس، قرآن کریم کے سورۃ الاعراف کی ایک طویل آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ان نورانی الفاظ کی روشنی میں گفتگو کا شرف حاصل ہوا، مگر یہ مہینہ چونکہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم کا ذکر یوں بھی ہماری محفلوں میں رسوں میں ذرا کم ہوتا ہے، اور یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ ہم ذکر پیغمبر اکرم نہیں کرتے. لہذا میں نے چاہا کہ کچھ پیغمبر اکرم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں عرض کی جائیں. جو آخر کے الفاظ ہیں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کون لوگ کامیاب ہیں؟ ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں اس آیہ کریمہ میں بیان کی جا رہی ہیں. کامیابی دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے. حقیقی کامیابی کیا ہے یہ اس سے پہلے بہت سی مرتبہ میں نے مجالس میں بیان کیا ہے، اور آپ حضرات برابر علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ انسان کے لیے صرف ظاہری طور پر کامیابی حاصل کر لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب نہ ہو جائیں، اور وہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے کامیاب نہ پائے. تو اب وہ کامیابی جسے حقیقی کامیابی کہا جاتا ہے وہ حاصل کیسے ہو، اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی. کامیاب کون ہے؟ جو اتباع کرتے ہیں اس پیغمبر کا جو نبی امی ہے، جس کا ذکر توریت میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے، اور جس کے اتباع کے مراحل کیا ہیں، اس کا اتباع کیا کیسے جائے، وہ آگے بیان ہوا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اس کے اتباع کے لیے جو مراحل طے کرنے ہیں، وہ مراحل سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا، اس کا احترام کرنا، اور اس نور کی بھی پیروی کرنا جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا.
یہ آیت کا پیغام اسے تمہید کے طور پہ میں نے بہت سی مرتبہ بیان کیا ہے. دو جملے اور عرض کر دوں کہ اتباع کا مطلب کیا ہے. یہ بھی پہلے بات عرض کی ہے مگر پھر دوہرانا ہے اسے کہ اتباع کا مطلب ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اطاعت انسان زبردستی بھی اس سے کرائی جا سکتی ہے، جبریہ بھی انسان اطاعت کر لیتا ہے، محکوم حاکم کی اطاعت کرتا ہے، غلام آقا کی اطاعت کرتا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کی اطاعت کرتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے بہت سی مرتبہ اطاعت کرنے میں مجبور ہوتا ہے. لیکن جب انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت یہ دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اتباع بنتا ہے. یعنی اتباع میں اطاعت انسان جبرن نہیں کرتا، انسان سے بزور شمشیر، بزور قوت، بزور حکومت، بزور اقتدار، بزور دولت اطاعت نہیں کرائی جاتی، بلکہ جہاں محبت کمال پہ پہنچی ہوئی ہو اور وہ محبت ہی محرک بنے اطاعت کا، تو ایسی اطاعت کو اتباع کہا جاتا ہے. صلوات علیہ انسان کو عطا کیا ہے، یہ دل کسی نہ کسی کی محبت کو تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ دل بنا ہی ہے محبت کے لیے. انسان لاکھ اس پر جبر کرے، لاکھ چاہے کہ دل محبت نہ کرے، لیکن دل محبت کرے گا. غالب کو کہنا پڑا کہ ہمیں عشق گر نہ ہوتا ہمیں روزگار ہوتا. اگر عشق نہیں ہوگا حقیقی تو دنیا کی محبت ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی محبت اس دل میں آتی ضرور ہے. دل ہے تو کوئی دل ربا بھی ہے، دل ہے تو عشق بھی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اب محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یاد رہے کہ انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی اطاعت جب جمع ہوگی تو اتباع بنے گا. یہی اتباع کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس اتباع کے کچھ مراحل ہے کہ جن کو طے کرنے والا واقعاً کامیاب ہے، حقیقتاً کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. چاہے وہ دنیا میں ہمیں کامیاب نظر نہ آئے اس لیے کہ ہمارے معیارات دوسرے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کامیاب ہے. تو کامیابی کے مراحل اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اتباع کرے محبت کی بنیاد پر. اور میں نے عرض کیا کہ محبت دل بنا ہے محبت کے لیے، اس میں محبت ہوگی ضرور. محبت نہ جبرن پیدا کرائی جا سکتی ہے نہ روکی جا سکتی ہے. آپ لاکھ چاہیں کہ کسی کی محبت پیدا کرا لیں، آپ دولت خرچ کر لیں، آپ طاقت لگا لیں، آپ پورا اقتدار جھونک دیں، لیکن محبت نہیں پیدا ہونی تو نہیں پیدا کرائی جا سکتی. اور محبت اگر پیدا ہو جائے تو آپ پوری دنیا کی طاقت لگا لیں، پہرے بٹھا لیں، مگر اس محبت کو پیدا ہونے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. تو محبت پیدا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے ظاہری حسن کی بنیاد پر. یہ محبت کی سب سے کمزور اور کم ترین صورت ہے جسے ہم محبت سمجھ لیتے ہیں، ورنہ اکثر یہ دل لگی ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی. دل لگی اور ہے، عشق اور ہے. لہذا دل لگی ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا، یہ حقیقی محبت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جہاں پر حسن ہوگا انسان اس طرف متوجہ ضرور ہوتا ہے، کشش ضرور ہوتی ہے. لیکن محبت کس کی مانگی جا رہی ہے؟ محبت پیغمبر کی مانگی جا رہی ہے. اس لیے کہ اتباع کامیابی ہے، اور اتباع میں محبت اور اطاعت کو جمع کرنا ہے. اور محبت پیدا ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. تو اب تلاش کرنا پڑے گا کہ اگر حسن کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ محبت مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی محبت مانگی جا رہی ہے کہ حسن میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. اگر ظاہری اعتبار سے بھی دنیا دیکھے، عام اعتبار سے بھی دیکھے، عام نظر سے بھی دیکھے، تو دیکھیے میں نے عرض کیا پیدا کرائی نہیں جا سکتی. وہ اسباب، وہ چیزیں، وہ صفات، وہ کمالات جہاں موجود ہو، محبت خود بخود پیدا ہوگی. اللہ بندے سے کوئی ایسا تقاضا کرتا نہیں جو خلاف عقل ہو، جو خلاف فطرت ہو. محبت مانگی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ حسن پہلے رکھا گیا ہے، تب محبت مانگی جا رہی ہے. کہ دنیا میں سب کے حسن دیکھ لو، سب کے حسن عارضی ہے، مگر وہ حسن وہ ہے کہ جہاں چہرہ و شمس ہے، جہاں زلفیں واللیل ہے. جب ایسا حسن ہوگا تو محبت کو پیدا
انسان ہمیشہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ظاہری دنیا میں بھی اگر دیکھیں تو انسان اگر ظاہر پرست بھی ہے، اگر دنیا پرست بھی ہے، اگر دولت پرست بھی ہے، تب بھی یہ چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے. دولت ہو تو قارون کا خزانہ جمع ہو جائے، ساری دولت میرے ہی پاس ہو. استعمال کتنی کرنی ہے، اس کے لیے واقعہ کتنی دولت کی ضرورت ہے، یہ نہیں سوچتا. چونکہ طبیعت کمال طلب ہے اور اس نے کمال کو غلط جگہ تلاش کیا. اگر دولت کو کمال سمجھا تو اب دولت چاہے گا کہ ساری دنیا کی دولت میری ہی تجوری میں جمع ہو جائے، میرے ہی پاس آ جائے. اس سے بحثنے کی میری ضرورت کتنی ہے. اگر اقتدار چاہے گا تو اقتدار حاصل کرنے والا کسی منزل پر رکتا نہیں ہے. آپ دیکھیں آج بھی کتنے افراد آپ کو نظر آ جائیں گے کہ پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، قوتیں جواب دے گئی، ضعف اور کمزوری اتنی آ گئی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود اقتدار کی ہوس، اقتدار کی بھوک یہ ختم نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ چاہتا ہے انسان اسے کمال تک حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مل جائے. تو کمال، دوسری محبت پیدا ہوتی ہے کمال سے. ایک محبت حسن سے پیدا ہو گئی، دوسری محبت کمال سے پیدا ہو گئی. تو اب جب کمال سے محبت پیدا ہوگی تو جتنا جتنا کمالات ملتے چلے جائیں گے اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. بس جس کے اندر جو کمال دیکھا اس سے محبت پیدا ہو گئی. کسی نے کسی اداکار سے محبت کی، کسی نے کسی لیڈر سے محبت کی، جس نے جو کچھ بھی دیکھا کمالات، وہ محبت پیدا ہوتی چلی گئی. اللہ نے اپنے حبیب کی محبت مانگی تو پہلے سارے کمالات کو ان کی شخصیت میں جمع کر دیا. کمال ان کا کمال وہ ہے کہ سارے کمالات جس شخصیت کے اندر جمع ہو جائے. یعنی دنیا کے جس میدان میں دیکھ لو، جس اعتبار سے دیکھ لو، جس معیار پہ پرکھ کے دیکھ لو، اگر لیڈر کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو ان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں. اگر سیاستدان کی حیثیت سے دیکھنا ہے جو الہی سیاست ہے، ان سے بہتر کوئی سیاستدان نہیں. اگر آقا کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو غلاموں سے ان کا برتاؤ دیکھ لو. اگر حکمران کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو ان کی حکومت دیکھ لو. اگر اللہ کی بندگی میں دیکھنا ہے تو بندگی کمال میں پہنچی ہوئی ہے. یعنی جتنی صفات جہاں جہاں ملے گی وہ صفات جب بکھرتی ہے تو دنیا میں الگ الگ جگہ نظر آتی ہے، اور ساری صفات جب سمٹ جاتی ہے تو پیغمبر اکرم کی شخصیت. لہذا حسن کا حسن ان کا بے نظیر کا کمال کا کمالات کی سارے یہاں سے موجود. اور جب میں چونکہ پیغمبر کی بات کرتا ہوں لہذا کتنا عرض کر دوں. کسی نے پوچھا جورج جرداح سے یہ سوال کیا کہ تم نے مولائے کائنات کی شان میں کتابیں کیوں لکھی، حضرت علی کی شان میں تم نے کتابیں لکھی، کیا تم نے اپنا مذہب بدل لیا؟ تم مسیحی ہے، تجھے حضرت عیسیٰ کی شان میں کتابیں لکھنی چاہیے. مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، مذہب بدل لیا. اس نے کہا نہ میں مسلمان ہوا نہ میں نے مذہب بدلا، بلکہ میرا ایک مزاج ہے، میں عاشق ہوں فضیلت کا. لہذا جہاں مجھے فضیلت نظر آتی ہے میرا سر جھک جاتا ہے. کہا دنیا میں جتنی فضیلتوں کو دیکھا سب در علی میں سجدہ روز نظر آئی. لہذا قلم خود بخود اٹھ گیا کہ ان کی شان میں لکھا. چلو آپ کو تیسرا محرک جو محبت کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی محسن ہو، کسی نے احسان کیا ہو. اگر احسان شناس ہے تو اس سے خود بہت محبت پیدا ہو گئی. احسان شناسی کا تقاضا ہے محبت کا پیدا ہو جانا. چاہے وہ محسن محبت کا تقاضا نہ کرتا ہو، لیکن احسان کیا تو اب احسان کرنے والے سے خود بخود محبت پیدا ہو جائے. کم ظرف ہے وہ لوگ جو اپنے محسن کو نہ پہچانے. احسان شناسی کا تقاضا ہے. لہذا جیسے جیسے کسی کے احسان کی معرفت ہوتی چلی جائے گی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو تیسرا محرک یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. جہاں اسے احسان نظر آئے گا وہاں محبت. اب کسی کا کوئی ذاتی طور پہ محسن ہے، کسی کا قوم کا کوئی محسن ہے، کسی ملک کا کوئی محسن ہے، کہیں امت کا کوئی محسن الگ الگ طرح کے، لیکن جس نے بھی احسان کیا انسان اس سے محبت ضرور کرتا ہے. ظاہر نہ کرے
دنیا کی مادیت غلبہ کر لے تو پھر چاہے کمزور بن جائے جیسا ہوتا ہے، لیکن اگر اکیلے میں تنہائی میں کہیں اپنے آپ سے سوال کرے گا کہ تم اس منزل تک کیسے پہنچے، چاہے دنیا کے سامنے کچھ بھی کہتا رہے مگر اکیلے میں دل گواہی دے گا، یہ اس محسن کے احسانات کا نتیجہ ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا۔ لہٰذا انسان چاہتا ہے کہ اپنے محسن کے احسان کا حق ادا کرے، اور قرآن کریم کہتا بھی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں۔ یہ بات بھی اس سے پہلے کسی مجلس میں عرض کی تھی لیکن پھر دوہرا دوں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ احسان کا اگر دنیا میں کوئی بدلہ ہے تو کیا ہے؟ احسان۔ اور احسان کیا ہے؟ احسان وہ نیکی جس میں کوئی پہل کرے۔ نیکی کرنے والا جب ابتدا کرتا ہے، پہل کرتا ہے، کسی نے آپ کو ضرورت مند دیکھ کے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود قدم بڑھایا تو اس نے احسان کیا۔ اب احسان جہاں نیکی میں پہل ہو، جتنی مقدار میں اس نے نیکی کی، اب اس کے جواب میں اس سے 100 گنا نیکی اس کے ساتھ کر دوں، کیا احسان کا بدلہ ہو گیا؟ کا بدلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بدلے کے لیے تو شرط یہ ہے کہ جو پہل کرے وہ احسان کرے۔ اس نے احسان کر دیا، نیکی میں پہل کی، اب زندگی بھر اس سے 1000 گنا مقدار میں بھی اس کے ساتھ نیکی کرتے رہو تو یہ اس کے احسان کا شکریہ تو ہوگا، بدلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ آپ تو احسان، انسان اگر احسان کو پہچانے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دنیا میں کوئی کسی کا محسن ہو، لیکن کیا محسن انسانیت سے بڑا بھی کوئی محسن ہو سکتا ہے کہ جس نبی نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی نجات کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دیا، اور کیسے وقف کیا؟ حیرت میں دنیا۔ میں ذرا سا یہاں پہ رکوں گا، کچھ باتیں ہیں جن کو عرض کر چکا ہوں ابھی پچھلی تقریر میں، مگر دہرانا ہے کہ تاکہ ذرا سے جو نئے سامعین ان تک بات پہنچ جائے۔ مرتبہ سلام کرنے کے محمد کیسا احسان ہے جو پیغمبر نے کیا؟ اللہ اکبر۔ احسان دیکھیے ویسے بھی یہ یاد رکھیے گا کہ بدلے کا تصور اس وقت پیدا ہوتا ہے جب محسن کی طرف سے احسان کا سلسلہ رک جائے۔ اول تو بدلہ ہے نہیں احسان کا، لیکن تصور بھی بدلے کا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی نیکی کرنے والے کی طرف سے نیکی کا سلسلہ رک جائے تو اب بدلے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ارے 1400 سال گزر گئے، وہ احسان پہ احسان کیے جا رہے ہیں، ہم احسان پہ احسان اٹھائے جا رہے ہیں، ابھی ان کی طرف سے احسان کا سلسلہ روکا نہیں تو بدلے کا تصور کہاں سے ہوگا؟ اور 1400 سال گزر گئے تب بھی ان کی طرف سے احسان میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ وہ مسلسل احسان کرنے والے ہیں، ہم مسلسل احسان اٹھانے والے ہیں۔ کیسا احسان؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں جتنے انقلابات آئے ان سارے انقلابات کو آپ دیکھیں اور پیغمبر اکرم کے انقلاب کو سامنے رکھیں، کبھی انقلاب لانے والے آپ کو ایسے زخمی نظر نہیں آئیں گے، ایسے عالم میں نظر نہیں آئیں گے کہ جیسے پیغمبر اکرم کا انقلاب ہے۔ انقلابات آئے دنیا کے اندر، بڑے بڑے انقلابات، بڑا ذکر ہوتا ہے مارکس اور اینجلس کا کہ انہوں نے انقلاب برپا کیا، انہوں نے فکر دی انقلاب کی، لیکن یہ سارے انقلابات روس میں برپا ہوا ہو یا جرمن میں برپا ہوا ہو، انقلاب کی فکر دینے والے کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، انقلاب کسی دوسرے ملک میں برپا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے نظریہ دیا، انہوں نے فکر دی، فکر دینے والا کہیں اور ہے، انقلاب کہیں اور برپا ہو رہا ہے۔ یعنی فکر دینے والا فکر تو دے رہا تھا مگر اقبال کی زبان میں وہ غازی گفتار تو تھا، غازی کردار نہیں تھا۔ وہ قلمکار تو تھا مگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ خود انقلاب برپا کر سکے، لہذا اس نے نظریہ دیا، اس نظریے کی بنیاد پہ کہیں اور انقلاب آیا، خود انقلاب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مگر پیغمبر اکرم کا انقلاب وہ انقلاب ہے کہ انقلاب کا نظریہ نے خود دیا اور انقلاب ایک ایک لمحے پیغمبر نے خود برپا کیا۔ ہر جگہ پیغمبر اکرم خود موجود ہے اور ایسا عظیم انقلاب برپا کیا۔ آپ
مائکروسکوپ لے کر دیکھ لے، کوئی ایک ذرہ بھی عرب کا ایسا نہیں ہے کہ جسے پیغمبر نے بدلے بغیر چھوڑ دیا۔ دوسری چیز، انقلاب جہاں بھی وقع ہوتا ہے وہ انقلاب عام طور پر کسی ایک یا دو زندگی کے شعبوں میں آتا ہے، سارے شعبوں میں انقلاب نہیں آتا۔ اگر سیاسی شعبے میں انقلاب آئے گا، معاشی شعبہ متاثر نہیں ہوگا۔ اگر معاشی شعبے میں انقلاب آئے گا، مذہبی شعبہ متاثر نہیں ہوگا۔ کیوں متاثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ انقلابات لانے والے انسان کا ظاہر کو بدلتے ہیں، باطن بدلنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور جب تک باطن نہ بدلے ظاہر کی تبدیلی میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جب باطن بدل جاتا ہے تو ظاہر خود بخود بدل جاتا ہے، اور پھر جو تبدیلی آتی ہے وہ دائمی تبدیلی ہوتی ہے۔ زمانہ گزرتا رہے، ادوار آتے رہے، حکمران بدلتے رہے، مگر وہ انقلاب کبھی متاثر نہیں ہوتا جو انسان کے باطن کو تبدیل کر کے لایا جائے۔ پیغمبر اکرم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ سیاسی شعبہ ہو، معاشرتی شعبہ ہو، مذہبی شعبہ ہو، روحانی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکا، اس لیے کہ آپ نے ظاہر کو نہیں بدلا، انسان کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ جب دل بدل جائے، جب باطن بدل جائے تو مگر کیا آسان تھا؟ بس محسن کیسا محسن ہے، اس کے بعد اگلا آگے بڑھوں گا، کیا یہ آسان تھا؟ ذرا سا تصور کریں اور ذرا سوچیں کتنے مسائل ہیں جو خود پیغمبر نے برداشت کیا۔ اسی لیے یہ انقلاب سب سے اعلیٰ ترین انقلاب ہے، اسی لیے یہ انقلاب ایک یونیک قسم کا انقلاب ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہ آ سکی ہے، نہ کبھی لائی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس انقلاب کی کوئی مثال آئے گی تو اسی خانوادے سے آئے گی، آئے گی تو اسی خاندان سے آئے گی۔ اس لیے کہ یہ انقلاب کیوں برپا ہوا؟ اس انقلاب نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، اور اس انقلاب کے نتیجے میں جو لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے تھے وہ خود حقوق کے محافظ بن گئے۔ جو اپنے فرض کو پہچانتے نہیں تھے وہ فرض شناس۔ ہم کیسے کسی کو پہچانتے ہیں؟ لیکن کسی شخصیت کو جب پہچاننا ہو دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا، اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا، اس نے اپنے معاشرے سے کیا لیا اور معاشرے کو کیا دیا۔ پیغمبر اکرم نے بزرگوں سے کیا لیا اور بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا۔ اگر اس معیار کو دیکھیں تو ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کے بزرگوں میں جناب ابراہیم جیسے خلیل اللہ اور جناب اسماعیل جیسے زمین اللہ ہو، اسے کیا وراثت ملی ہوگی اس کا اندازہ لگاتی رہے مگر لگا نہیں سکتی، حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتا۔ اور جس نے اپنے بعد والوں کے لیے حسن و حسین جیسی شخصیات چھوڑ دی ہو، فاطمہ جیسی شخصیات چھوڑ دی ہو، پھر اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا چھوڑا؟ ایسی پاکیزہ نسل چھوڑی جسے قرآن شجرۃ النبوہ کہتا ہے، اور ایسا عظیم وارث چھوڑا کہ اب پھر دنیا میں انقلاب آئے گا تو اسی گھرانے سے آئے گا، اور وہ انقلاب دائمی انقلاب ہوگا، وہ انقلاب بدلنے والا۔ تاجر ظہور کے لیے سوال کرنے معاشرے سے کیا لیا اور معاشرے کو کیا دیا، اگر اس معیار پر دیکھیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں اس معاشرے میں تھا کیا لینے کے لیے کہ جو معاشرہ اتنی پستی میں، اتنے انحطاط کا شکار ہو، جہاں اخلاقی پستی کا عالم یہ ہو کہ بیٹیوں کو درگور کیا جا رہا ہے، جہاں معاشی پستی کا عالم، عدل و انصاف کا ایسا خون ہو رہا ہو، جہاں کہ بس دو طرح کے افراد موجود ہیں، یا تو انسانوں کے خون چوسنے والے وہ بھیڑیے، وہ درندے کہ جو غریبوں کا استحصال کر کے زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، یا پسنے والے وہ افراد جنہوں نے تصور کر لیا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، پیدا ہی دو طرح، یا کوئی حاکم بن کے پیدا ہوتا ہے یا محکوم بن کے پیدا ہوتا ہے، یا آقا بن کے پیدا ہوتا ہے یا غلام بن کے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں غلام بنا کر ہی پیدا کیا گیا ہے، اور اب ہمیں قیامت تک غلام ہی بنے رہنا ہے، اس لیے کہ ہم پیدا ہی ہوئے غلام بن کے، یا یہ تصور ہو گیا۔ وہاں انقلاب برپا کیا، اور کیسا انقلاب برپا کیا پیغمبر اکرم نے؟ بعثت سے پہلے کا ایک واقعہ اور بعثت کے بعد کا ایک واقعہ، ایک مرتبہ مل کے سلوات والے محمد۔ بعثت سے پہلے ابھی پیغمبر نے دعویٰ نبوت نہیں کیا ہے، اس وقت چونکہ عرب میں
ہے، جس کی تلوار کی دھار تیز ہے، وہی سارے حقوق اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، وہی لوگوں کا استحصال کر سکتا ہے، وہ سب کو غلام بنا سکتا ہے، کوئی قانون نہیں۔ ایسے میں اپنی بعثت سے پہلے پیغمبر اکرم نے ایک کمیٹی بنائی جس کا نام حلف الفضول۔ بعض لوگوں کا، سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ پہلے سے کسی نے یہ بنایا تھا، اس کو پھر پیغمبر نے آیا اس کا کیا۔ یہ حلف الفضول کیوں بنائی گئی؟ اس حلف الفضول، جسے فضول اس لیے کہا جاتا ہے، دو باتیں یہاں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ کسی کے اوپر کسی کا فاضل حق باقی رہ گیا ہو تو اس سے وہ حق لے کر مظلوم کو دلایا جا سکے، اس لیے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ دوسرا سبب کہ اس کے اندر جو معاہدہ کرنے والے، جو افراد، جو نوجوان اس میں شریک تھے، ان میں 3 فضل نام کے شخص تھے، فضل نام کے 3 اشخاص تھے، ان کی وجہ سے اسے حلف الفضول کہا گیا۔ حلف الفضول ایسے ماحول میں نہ کوئی کسی کا حق پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو، یا کسی کو اپنا فرض پتہ نہ ہو، وہاں پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت سے پہلے وہ 40 سالہ زندگی، جو خاموش زندگی ہے، اس میں یہ باقاعدہ ایک جماعت تشکیل دی، نوجوانوں کا ایک گروپ بنایا، جن کا کام کیا تھا کہ اگر کوئی ظالم کسی کے حق کو پامال کر رہا ہو تو یہ لوگ وہاں جائیں، ان کے اوپر ایک سوشل پریشر بنائیں کہ وہ اس مظلوم کا حق دیں۔ چنانچہ مکے کے اندر زیارت کے غرض سے ایک تاجر آیا، اپنی بیٹی کو ساتھ لایا۔ جب وہ زیارت کر چکا واپس جانا چاہتا ہے تو ایک مکے کے بڑے سردار نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس نے بہت محنتیں کی، بھائی میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں زیارت کی غرض سے آیا ہوں، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ ظالم اس کی بیٹی کو رہا کرنے پر تیار نہیں ہے کہ اس کو تو میں اپنی کنیز بنا کر رکھوں گا۔ اس شخص کی جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ مکے کی بلندی پہ گیا اور اس نے وہاں سے پکار کے کہنا شروع کیا، اے اہل مکہ، میں تمہارے وطن میں مہمان ہوں، میں یہاں پہ زائر کی حیثیت سے آیا ہوں، اور اس طرح فلاں شخص نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، کیا تمہارے یہاں مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ اس شخص کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ یہی کمیٹی جو پیغمبر اکرم نے تشکیل دی ہے، یہ سب لوگ آئے، اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اس ظالم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس سے کہا بس تمہارے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کی بیٹی کو رہا کر دو، اور ایسا روب اس کے اوپر طاری ہوا کہ مجبور ہو کے اس نے بیٹی کو رہا کر دیا۔ یہ ہے بعثت سے پہلے کا انقلاب، کہ جہاں پیغمبر اکرم نے ابھی دعویٰ نبوت نہیں کیا، ابھی صرف نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے کہ دیکھو معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پیغمبر نے گویا بنیاد رکھی، گویا اپنے انقلاب کی تمہید ہے جو پیغمبر اکرم بعثت سے پہلے فراہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اب بعثت پیغمبر ہے تو پیغمبر کے اوپر کیسے مسائل ہیں، میں نے عرض کیا تھا، 2 منٹ میں پھر تصویر کشی کروں اس کی کہ کیسے مسائل ہیں۔ ذرا تصور کرے کہ ایک انسان جو صبح اپنے گھر سے نکلنا چاہتا ہو، جب وہ اپنے گھر کا دروازہ کھولے تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ اس کے دروازے پر خاردار درختوں کی شاخیں کاٹ کر اس دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اپنے ہاتھوں کو پوری طرح زخمی نہ کر لے، ان شاخوں کو ہٹا کر اپنے لیے راستہ بنا دے۔ اور یہ 1 یا 2 دن کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر دن جب پیغمبر اکرم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، ابو لہب کی زوجہ ام جمیل جنگلات سے خاردار شاخیں کاٹ کے لاتی ہے، پیغمبر کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ جب یہ راستہ کھول کے یہ راستے کی رکاوٹ دور کر کے آپ آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اب اس وقت تک آپ شاہراہ پہ نہیں آ سکتے، مین روڈ پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کے پیر ان کانٹوں سے پوری طرح زخمی نہ ہو جائے جو اس ملونہ نے راستے میں بچھائے ہوئے۔ کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے جانے کا، لہذا اب یہاں سے آگے بڑھے۔ اب جب بازار میں آئے تو اب یہاں بچے ہیں جو ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں جو تانا دے رہی ہیں، مرد ہیں جو دیوانے کی صدا لگا رہے ہیں۔ یہاں سے پیغمبر اکرم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل کہتا ہے کون ہے اس وقت جو یتیم عبداللہ کو ایسا ستائے، ایسی اذیت دے کہ میرا دل خوش ہو جائے؟ میرے محلے میں ایک اونٹ کٹا ہے، تم
تم میں سے کون ہے جو جائے اس اونٹ کی اوجڑی لا کر یتیم عبداللہ کی پشت پہ رکھ دے؟ پیغمبر سجدے میں ہے، ابو جہل کے حکم پر لوگ جاتے ہیں، بکری یا بھیڑ کی اوجڑی نہیں ہے، اونٹ کی اوجڑی لا کر پیغمبر کی پشت اقدس پہ رکھ دیتے ہیں، اور اونٹ کے گوبر، اونٹ کی گندگی اور خون کو پیغمبر کے چہرے انور میں بند دیتے ہیں۔ کبھی گلے کے اندر رسی ڈال کے اتنی زور سے پھندا لگایا جاتا ہے کہ آنکھیں ابل پڑتی ہیں نبی کریم۔ اور ایسے میں لہو لعان ہو کے جب پیغمبر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر پہ کون ہے؟ ایک کمسن بیٹی ہے جو آگے بڑھ کے بابا کے جسم میں نازنی سے غلاظت کو بھی دور کر رہی ہے، زخموں پہ مرہم بھی رکھ رہی ہے، اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کر رہی ہے۔ مگر کوئی ایک کمزور روایت بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ کبھی شہزادی نے یہ کہا ہو کہ بابا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، انہیں مر جانے دیجئے، اگر یہ نہیں آنا چاہتے راستے پر تو آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کیے دے رہے ہیں؟ بلکہ ہمیشہ کا پالنے والے میرے بابا کے لیے راہ ہدایت کو آسان کر دے، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے، ان کے دلوں کو کھول دے کہ اسلام کی روشنی ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ورنہ باتیں بہت ہیں۔ پھر یہی مکہ ہے جو دادا کا وطن ہے، جو آبائی وطن ہے، اسی مکے کے اندر اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہے۔ مگر اللہ اکبر، لاکھوں سلام اس دور کے مومنین پر کہ میں نے عجیب فقرہ پڑھا کہ شاب ابو طالب میں اگر کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تھا تو اس کی ماں اسے یہ کہہ کے چپ کرتی تھی، بیٹا رونا نہیں ورنہ لوگ ہمارے نبی کو تانے دیں گے۔ یہ عالم ہے، اور اس عالم میں اب ایک پیغمبر کی نگاہ میں راستہ ہے، اگر طائف سے مجھے کوئی سہارا مل جائے۔ یہ طائف کیا ہے؟ یہ طائف اصل میں ایک جیسے سیر و تفریح کے لیے انسان چھٹیاں گزارنے کے لیے کہیں چلا جائے، لہذا مکے اور مدینے والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے خاص طور پر یہ چھٹیاں گزارنے کی ایک جگہ تھی جہاں باغات تھے، جہاں نخلستان تھے، جہاں کا موسم نسبتاً ٹھنڈا تھا، لہذا وہاں جا کر امیر اور رئیس بڑے بڑے لوگ انہوں نے اپنے مکانات وہاں بنا رکھے تھے۔ پیغمبر اکرم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں کہ یہاں سے مجھے کوئی سہارا ملے۔ 3 بھائی ہیں کہ جو سردار ہیں، ایک سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، مگر کیا جواب ملتا ہے؟ پہلا شخص جو ذرا نرمی سے گفتگو کرتا ہے وہ کہتا ہے محمد جلدی یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ ثابت ہو کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور میں تمہاری شان میں کوئی گستاخی کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی سختی کروائی جائے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، چلے جاؤ۔ دوسرے کے یہاں آتے ہیں، اور پھر یہی طائف ہے کہ جہاں پیغمبر کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک نبی کریم لہو لعان ہو جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی زندگی کا سب سے مشکل زمانہ ہو سکا، سب سے زیادہ اذیت آپ کو کب ہوئی؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا طائف کا سفر، طائف کا سفر۔ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان بڑی امید لے کر کہیں جا رہا ہے اور وہاں سے اسے سب سے زیادہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑے، سب سے زیادہ مذہب بھی کیا جائے۔ یہ ہے پیغمبر کی حیات طیبہ کی 13 سال کی داستان، بعثت کے بعد سے 13 سال میں کس طرح پیغمبر اکرم نے گزارے، اور اب یہاں سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ مدینے میں کیا حالت ہے؟ 10 سال کی زندگی مدینے میں جو گزری اس کے اندر 84 جنگیں ہیں جن کا سامنا پیغمبر نے۔ 10 سال میں 84 جنگوں کا مطلب 1 سال میں 8 سے زیادہ مرتبہ پیغمبر کو میدان جنگ میں آنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر میدان میں خود نہیں گئے، لیکن یہ جنگیں بحیثیت لیڈر کے، بحیثیت نبی ہونے کے ترتیب تو سب آپ کو دے، ان جنگوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کرنی ہے، قرآن کے جو حکم آ رہے ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچانے، اپنی احادیث کو محفوظ بھی کروانا ہے، مسجد کی تعمیر بھی کرنی ہے جو نبی کریم کو خود کرنی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آ کر، بلکہ اس طرح مسجد کی تعمیر کرنی ہے کہ پیٹ سے پتھر باندھ کر نبی کریم اوروں کے ساتھ ساتھ خود بھی اپنی پشت پہ پتھر اٹھا رہے ہیں۔ عمار نے دیکھا تو عمار سے رہا نہیں گیا، عمار قریب آئے، یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا،
یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے آپ پتھر اٹھائیں. یا رسول اللہ آپ یہاں سائے میں بیٹھ جائیے، عمار آپ کے حصے کا پتھر بھی اٹھائے گا، اپنے حصے کا پتھر بھی اٹھائے گا. بڑا عشق تھا حضرت عمار یاسر کو، لہٰذا عمار غش کھا کے گر پڑے کچھ دیر کے بعد، مگر پیغمبر کو پتھر نہیں اٹھے. تو یہ عالم، اور اس کے بعد کیا آپ سکون ہے؟ نہیں، باہر کے مسائل اٹھا کے جب کوئی شخص اپنے گھر میں آتا ہے تو گھر کو مرکز سکون کہا جاتا ہے. گھر کیا ہے انسان کا؟ گھر کو سکون کا مرکز کہا گیا. لیکن ذرا اندازہ کریں اس نبی کی اذیتوں کا، اس کے احسانات کا، کہ جو باہر سے اذیتیں اٹھا کے جب گھر پہنچتا ہے تو گھر میں اتنا ستایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ تحریم نازل ہو جاتا ہے. گھر کے اندر یہ سوال کیا، یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ جو اتنی عظیم شخصیت ہو، اس سے گھر میں اگر اس کی زوجہ یہ پوچھ رہی ہو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم واقعی نبی ہو، کیا تمہیں یہ نعوذ باللہ، کیا تمہیں یہ گمان ہو گیا تم نبی ہو؟ باہر سے آئے تو گھر کا یاد ہے. باہر کے دشمن ہر جگہ موجود ہے، اور جن کی تربیت کرنی ہے جو سامنے موجود ہے، ان کے ذہن کی پستی کا عالم کیا ہے؟ ان کے ذہن کی پستی، ایک تو باہر کے فکروں کے ساتھ منافقین کا فتنہ ہے جو موجود ہے، اور دوسرے جو مسلمان ہیں وہ بھی کیسے مسلمان ہیں کہ جو آگے خود پیغمبر سے کہتے ہیں آج آپ کی نبوت میں جتنا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں. جو آ کے نبی کریم سے کہہ رہے ہیں کہ سب کے دروازے بند کرا دیے آپ نے، یہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اور پیغمبر کو صفائی دینی پڑ رہی ہے، بتانا پڑتا ہے بھائی مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلوا دوں یا بند کرا دوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے. آپ اندازہ کریں اور ذرا سے سوچیں کہ ایسے عالم میں 23 سال کی مختصر زندگی، تبلیغی زندگی، اس 23 سال کی تبلیغی زندگی میں اتنے سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے پیغمبر اکرم نے کیسا انقلاب برپا کیا کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کا انقلاب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، بس نہیں ہو رہا. اور غیر یہ کہنے پر مجبور ہوئے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو یہ کہنا پڑا کہ میں کیسے اس شخص کو اپنی کتاب میں آن ٹاپ آف دا لسٹ نہ رکھوں، سب سے اونچا درجہ نہ دوں، کہ آج تک تبلیغ کرنے والے زبان سے تو بہت تھے مگر اپنی تبلیغی گفتگو کی بنیاد پر کسی نے کوئی معاشرہ تشکیل نہیں دیا مگر یہ پیغمبر اکرم ہے کہ جنہوں نے سیکولر ورلڈ میں بھی ایک انقلاب برپا کیا، سیکولر دنیا کے ساتھ روحانی دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کیا. اور برنارڈ شاہ کو کہنا پڑا کہ اگر آج، برنارڈ شاہ تو آج کی بات کر رہا ہے، کہ اگر آج یہ دنیا چاہتی ہے کہ اسے مصیبتوں سے نجات مل جائے تو راستہ بس ایک ہے، اسے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آنا پڑا. تو کیسا محسن ہے، کیسے احسانات ہیں، کہاں سے کوئی انسان ان احسانات کو چکا سکتا ہے؟ ممکن ہے کسی کے لیے تصور بھی کرنا، سوچنا بھی. لہذا اب کہا جا رہا ہے کہ اس نبی سے عشق، ہماری بدقسمتی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور جہاں جہاں تک بھی سوشل میڈیا پہ سننے والے سن رہے ہیں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کو اگر سامنے کھڑا کر کے آپ اس سے یہ پوچھیں تم نے سیرت رسول کی کوئی کتاب پڑھی ہے، 90% جواب یہ ہوگا کہ ہم نے سیرت پیغمبر کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. جب انسان کسی کی زندگی سے واقف نہ ہو، کسی کے احسانات کو جانتا نہ ہو تو اس سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور محبت پیدا نہیں ہوگی تو اتباع کیسے ہوگا؟ اور اتباع نہیں ہوگا تو کامیابی کیسے ملے گی؟ لہٰذا کامیابی کے لیے اتباع کے لیے محبت کے لیے ان کے احسانات کو جاننا، ان کی سیرت کو پہچاننا، انہوں نے کیا قربانیاں ہمارے لیے دی، کیسا انقلاب برپا کیا. اب اتنے مسائل اٹھا کر پیغمبر نے انقلاب کیسا برپا کیا وہ بھی سن لیجیے. کیسا انقلاب برپا کیا؟ حیرت میں ہے زمانے میں، دنیا حیرت میں ہے کہ ایسے لوگ، ایسے افراد جو ایسے احسان فراموش ہوں، کسی کو پہچانتے جہاں صرف تلوار کی زبان سمجھی جاتی ہے، قاتل کی آرتی اتاری جاتی ہے، یا فخر کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، یا مقام فخر ہوئی انسان کی، اس معاشرے کو پیغمبر نے اتنی بلندی پر پہنچا دیا اتنے سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے کہ نبی کریم کا کہیں سے گزر ہو رہا ہے، اصحاب ساتھ میں،
کسی صحابی کا مکان بن رہا ہے، مکان اونچا بن رہا ہے، پیغمبر نے بس ایک سوال کیا ہے کس کا مکان بن رہا ہے؟ کہ رسول اللہ فلاں صحابی کا مکان ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا، چہرے پہ صرف ناگواری کے آثار آئے، چہرے پر ناگواری کے آثار آئے اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پیغمبر نے روحانی انقلاب برپا کیا ہو، جہاں پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہو، آج بھی تعلیمات میں موجود ہیں. ایک خبردار اپنے مکان کی تعمیر میں یہ خیال رکھنا کہ کہیں تمہارے مکان کی بلندی اتنی نہ ہو کہ تمہارے پڑوسی کے ہوا اور روشنی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. وہاں اس دور کے اندر اگر کوئی عالیشان مکان بنائے، ہے کہ مکان بنانا پوری بات تو نہیں، کہا کچھ نہیں پیغمبر نے، بس ناگواری کے آثار چلے گئے. کسی نے اس سے جا کے کہا کہ نبی کریم کا گزر تیرے گلی سے ہوا، تیرا مکان بن رہا تھا. پیغمبر نے کہا تو کچھ نہیں مگر ناپسندیدگی کے آثار چہرے پر تھے. اس انصاری نے سنا، آیا، ہاتھ میں کدال لی، اس مکان کو توڑنا شروع کیا. جو مکان بن رہا ہے اس مکان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا. پھر کسی دن پیغمبر وہاں سے گزر ہوا، دیکھا یہاں تو مکان تھا، ملبے کا ڈھیر ہے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا مکان توڑ دیا. بلاؤ، بلایا گیا ہے. کہ تم نے اپنا مکان توڑ دیا؟ اس نے سر جھکا کے کہا کسی سے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، کسی سے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے، لہذا میں نے یہ مکان توڑ دیا. یہ انقلاب کس معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے اندر پیغمبر اکرم نے یہ حمیت و غیرت اور یہ ایمان پیدا کر دیا؟ میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا کیا کیا پیغمبر کو پسند نہیں ہے؟ کبھی کسی نے اپنے آپ سے سوال کیا ہمارا کیا کیا پیغمبر کو پسند نہیں ہے؟ ایک صحابی کو خبر ملتی ہے کسی سے مکان پسند نہیں، اپنا مکان مٹی کا ڈھیر بنا دیتا ہے. کبھی ہم نے غور کیا کہیں میرا حلیہ پیغمبر کو ناپسند تو نہیں ہے؟ کہیں میرا چہرہ پیغمبر کو ناپسند تو نہیں ہے؟ کہیں میرا لباس پیغمبر کو ناپسند تو نہیں ہے؟ کہیں میری گفتگو پیغمبر کو ناپسند تو نہیں ہے؟ کہیں میری نشست و برخاست لمحہ فکریہ ہے. ہر ایک کو سوچنا ہے، اسی لیے کہ عشق، میں نے عرض کیا کہ محبت اگر کسی سے ملے، آپ تین باتیں عرض کی، حسن کی بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے، کمال کی بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے، احسان کی بنیاد پر محبت پیدا ہوتی ہے. محبت کے جواب میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی آپ سے محبت کرے، ابتداءً آپ اس سے محبت نہ کرتے ہو، لیکن اگر وہ مسلسل محبت کرتا رہے تو بالآخر جواباً محبت پیدا ہو جائے. انسان کا مزاج ہے، انسان کی فطرت ہے، لہذا محبت کے جواب میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. کیا دنیا میں کوئی نبی سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن محبت اگر واقعی دیکھیں کیا نبی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا؟ دندان مبارک شہید ہوئے کس کے لیے؟ امت کو فلاح مل جائے، امت کو نجات حاصل ہو جائے. فاقوں پر فاتح کیے کس کے لیے؟ امت کے لیے. اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میدان میں پھینک دیا، یہ مارے جائیں مگر امت کو نجات مل جائے. اور پوری نسل پیغمبر کی، اللہ اکبر، جنہیں سینے پر سوار کرتے تھے، جنہیں دوش پر بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدوں کو توڑ دے رہے تھے، جن کے لیے خطبوں کو روک رہے تھے، پھر خود بتا رہے تھے کہ انہیں پیاسا شہید کیا جائے، انہیں بھوکا شہید کیا جائے. دیکھو تم غافل نہ ہو جانا، اگر زندہ رہو تو ان کا ساتھ دینا. کس کے لیے؟ ایسی محبت کوئی کر سکتا ہے؟ خدا کوئی ایسی محبت دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم سے جو جواب میں محبت مانگی گئی، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں بس ایک ریفرنس دے کر. گھر جائیے گا، سورہ توبہ کھولیے گا، نواں سورہ، یہ ان سوروں میں ہے جو پیغمبر کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوا.
سورہ توبہ کی 24ویں آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا کہ اس کا پیغام کیا ہے. یہ میں نے اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ آپ جائیں تلاش کریں, خود دیکھیے. میں اس کا مختصر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کشنا نہ لگ جائے. حکم ہے ترازو کے ایک پلے میں محبتیں رکھی جا رہی ہیں. ایک پلے میں ترازو کی محبتیں رکھنی شروع کرو. باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, بھائی کی محبت, زوجہ کی محبت, خاندان کی محبت, مال کی محبت, تجارت کی محبت, یہ ساری محبتیں ایک پلے میں رکھ لو. دوسرے پلے میں 3 محبتیں رکھو. اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت. آپ خود جا کے آئے دیکھیے. کہا یہ 8 محبتیں ایک پلے میں, یہ 3 محبتیں ایک پلے میں. کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود دیکھ لو کون سا پلہ وزنی ہے. 8 محبتوں کے بعد کوئی محبت بچتی ہے. باپ کی محبت, بیٹے کی محبت, زوجہ کی محبت, بھائی کی محبت, مال کی محبت, مکان کی محبت, یعنی کون سی محبت باقی ہے اس کے بعد؟ ان محبتوں کو 8 محبتوں کو ایک پلے میں رکھو, ان 3 محبتوں کو دوسرے پلے میں رکھو, اور اب اپنے آپ سے سوال کرو کون سا پلہ وزنی ہے. اگر 3 محبتوں کا پلہ وزنی نہیں ہے, get lost. You deserve no guidance. چلے جاؤ, تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. قرآن یہ محبت ہے جس کا تقاضا کر رہا ہے. اور کیوں اس محبت کا تقاضا نہ کرے؟ کہ جب میں نے عرض کیا کہ محبت کے جواب میں محبت ہوتی ہے, اور پیغمبر کی محبت, اللہ کیسی محبت. آخری بات عرض کرتا ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے, لہذا بس آخری بات توجہ فرمائیں گے. ایک چیز اور ہوتی ہے, انسان کسی سے محبت کرتا ہے اپنی غرض کی بنیاد پر. غرض کی بنیاد, بھائی بڑا آدمی ہے, مجھے نہیں پتا کہ محبت اندر بھی ہوتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال انسان بھائی بڑا آدمی ہے, اس سے محبت کا اظہار کرو, کل کام آئے گا. فلاں منسٹر, فلاں لیڈر, فلاں تاجر, فلاں رئیس, ان سب سے انسان محبت کرتا ہے. کیوں؟ کل یہ ہمارے کام آئے گے. میں نے سارے معیارات آپ کے سامنے رکھ دیے, اس آخری معیار پر بھی اپنی توجہات کو لے آئیے. یہ جس سے آپ محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ کل آپ کے کام آئے گا, یہ کہاں تک کام آئے گا. آئیے, اگر غرض کی بنیاد پر بھی محبت کرنی ہے تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دے دوں جو قبر میں بھی کام آئے, برزخ میں بھی کام آئے, میزان میں بھی کام آئے, جنت میں بھی کام آئے. لہذا محبت کے جتنے رخ ہیں وہ رخ اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو وہاں کمال پر جو شخصیت موجود ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کی محبت عنایت فرمائے, ہمیں عشق رسول مل جائے, پیغمبر کا عشق. اللہ اکبر, یہ عشق جب مل جائے تو بندہ کہاں پہنچ جائے. یہ عشق جب مل جائے تب اپنے کہتے, لیکن رومی نے واقعہ بیان کیا ہے, باتیں بہت ساری حکایتیں موجود ہیں, بیان کی جاتی ہیں. اور یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ کسی بادشاہ نے لیلا کو اپنے دربار میں طلب کیا, اور اس کو دیکھنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ آخر تیرے پاس کیا ہے, تجھ سے زیادہ حسین تو میری کنیز ہے, ایسا کون سا حسن تیرے پاس ہے
کہ جس کی وجہ سے ایک شہزادے نے اپنے تشخص کو بھی گم کر دیا. لوگ بھول گئے کہ قیس کون ہے. مجنون کہنے لگے قیس کو. مولانا رومی کہتے ہیں کہ لیلا نے سر جھکا کے کہا کہ اگر تجھے میرا حسن دیکھنا ہے تو مجنوں کی نگاہ کے لے گیا. میرا حسن تیری نگاہوں سے نظر نہیں آئے گا, اس کے لیے مجنوں کی نگاہ چاہیے. بس عزیز, سب سے بڑا مسئلہ آج یہی ہے, پیغمبر کا حسن, پیغمبر کا کمال, پیغمبر کی انسانات یہ سب اپنی جگہ پر موجود ہے, مگر ان کو دیکھنے کے لیے بلال کی آنکھ چاہیے, ابوذر کی آنکھ چاہیے, سلمان کی آنکھ چاہیے. کاش کہ ہمیں بھی سلمان کی آنکھ مل جائے. جب سلمان کی آنکھ ملتی ہے, جب ابوذر کی آنکھ ملتی ہے, تب عشق پیغمبر پیدا ہوتا ہے, تب حسن نظر آتا ہے, تب کمالات نظر آتے ہیں. اور اگر ان کا حسن دیکھنا ہے, میں جو پلٹ کے ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر پیغمبر کو دیکھنا ہے تو سلمان کی آنکھ چاہیے, اور اگر بلال کا حسن دیکھنا ہے تو پیغمبر کی آنکھ چاہیے. بلال کا حسن دیکھنا ہے تو پیغمبر کی آنکھ چاہیے, دنیا کی آنکھ سے نظر نہیں آتا. بڑے احسانات ہیں پیغمبر اکرم کے. اگر ہم اپنی زندگی کو 70 مرتبہ بھی اس راہ میں قربان کرتے ہیں, پیغمبر کے احسانات کا ادا کرنا تو دور ہے, وہ تو میں نے عرض کیا کہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے, سوچنا بھی نہیں چاہیے, تصور بھی کوئی نہ کرے. بس ہم تو شکریہ ادا کر سکتے ہیں. ہاں, شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ زبان ہمیں مل جائے کہ ادا کیا ہوا شکریہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, تو زبان مل جائے. کیونکہ ایک شکریہ وہ ہے جو صرف اس مادی زبان سے ہے, ایک شکریہ وہ ہے جو انسان کا واقعی دل کی زبان سے شکریہ ہے. وہ شکریہ انسان کے وجود میں نظر آتا ہے, پتہ چلتا ہے. باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے. اور اسی شکریہ کے ادا کرنے کی ایک کوشش یہ فرش مجلس ہے. ایسا بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہاں بھی آ کے کبھی یہ نہ کہا کیجیے کہ مولا ہم سے حق نہ ادا فرما, اس لیے کہ حق ادا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. اگر پلٹ کے انہوں نے پوچھ لیا کہ تم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا, کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے آپ کا ماتم کیا, ہم نے آپ کے نام میں آنسو بہائے, ہم نے لنگر لٹائے, ہم نے نظر دی, ہم نے سبیلیں لگائی. مگر اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی نہ کہیے گا اگر پلٹ کے انہوں نے پوچھ لیا کہ نظر تو نے دی, کھا تیرے بچوں نے لیا, میری سکینہ تو پھر بھی پیاسی رہے, میرا اسود تو پھر بھی پیاسا رہے, تو اس کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ بھی ان کی طرف سے احسان میں اضافہ ہے کہ اگر ان کا نام لے کے ہم خود کھا لے تو وہ اسے بھی قبول کر لیں, اگر ان کا نام لے کے ہم خود پی لیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیں. زیادہ سے زیادہ انسان کہہ سکتا ہے ہم نے آنسو بہائے, ہم نے ماتم کیا, مگر میں کہتا ہوں یہ بھی نہ کر دیا. ایک مرد مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس سے ایک شاعر اہل بیت, ذاکر اہل بیت, علماء کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیات جن کا تشخص صرف ان کے نسب کی بلندی نہیں ہے, بلکہ جن کا کردار, جن کا اخلاق, جس سے بھی ملے جب بھی ملے. دیکھیے انسان وقت گزر جاتا ہے, جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. تو دولت کسی کے پاس رکتی ہے, نہ اقتدار کسی کے پاس رکتا ہے, نہ زندگی کسی کا ہمیشہ ساتھ دیتی ہے. جو آیا ہے اسے جانا ہے. لیکن
انسان کا اخلاق اور کردار اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، خطاب کر کے کہتا ہے عباد الرحمان کے صفات بیان کرتے ہوئے کہ زمین پہ چلتے ہوئے صرف قدم رکھتے ہوئے پہچان لیا جاتا ہے کون اللہ کا بندہ ہے۔ قدم رکھتے ہوئے لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ زمین پہ چلو آہستہ آہستہ قدم رکھو، تمہاری رفتار سے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا بندہ جا رہا ہے۔ یہ بھی شکریہ کا ایک انداز ہے کہ انسان چلے تو اس کی رفتار اور اس کا انداز بتا رہا ہو کہ وہ شکر گزاروں میں ہے، تکبر کرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو آنسو کو کہہ سکتا ہے انسان، ہم نے پتا کرنے کے لیے آنسو پائے، مگر میں نے عرض کیا تھا یہ بھی کبھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ پلٹ کے اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہیں ان آنسوؤں پہ بڑا کنٹرول ہے، تم سمجھتے ہو یہ آنسو تم نے بہا کے اپنی مرضی سے بہا سکتے ہو، اپنی مرضی سے روک سکتے ہو؟ اچھا، جب بھائی اس دنیا سے گیا، جب والد نے دار مفارقت دیا، جب ماں رخصت ہوئی، اس وقت تمہارے رونے کی کیفیت کیا تھی؟ طلب کے کہہ رہے تھے اب آپ کے بعد یہ دن یاد آ گئی، اب آپ کے بعد خاک ہے زندگی پر، ہم آپ کے بعد زندہ نہ رہ سکیں گے۔ لیکن سال بھر گزرا، سال بھر کے بعد اب اگر ویسے رونا چاہو کہ جیسے اس وقت رو رہے تھے، زبان فاتحہ پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے، مگر وقت کی ہواؤں نے آنسوؤں کے سوتوں کو سکھا دیا، اب آنکھوں نے رونے سے انکار کر دیا۔ ارے تو اپنے مرنے والے پر سال بھر کے بعد رو نہیں سکتا، اگر فاطمہ کے لال پر 1400 سال کے بعد رو رہا ہے تو یہ تیرے آنسو نہیں ہے، یہ کسی ماں کی امانت ہے جو تیری رو رہا ہے، یہ کسی ماں کی امانت ہے۔ آزاد ہو، کسی ماں کی عبادت کریں گے ہم گناہگاروں کے لیے کیا کم ہے کہ ہماری گناہگار آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ایک معصومہ کے رومال کی امانت بن جاتے ہیں؟ آسان نہیں۔ ارے ہم کیا کہیں گے؟ یہ نہ کہیے گا کبھی کہ ہم سے، یہ پوچھیے گا بھی نہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں ایک بوڑھا مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، امام نماز ظہر ادا کر رہے، تیروں پر تیر آ رہے، شہید کھڑے ہوئے ہیں، اپنی بوڑھی مسلموں پر تیروں کو روک رہے ہیں، ادھر امام کی نماز رواں ہوئی، ادھر شہید زمین پر گرے، اور پہلا جملہ یہ پوچھا مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اپنی بوڑھی مسلموں پر اتنے تیر کھانے کے بعد بھی شہید کو یقین نہیں ہے کہ حق ادا ہو گیا، ہم کیا کہتے کیسے یہ کہے کہ ہم سے حق ادا ہوا؟ اے مولا، یہ تو بوڑھے تھے، بوڑھے